پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں اور باقی حقوق کیوں نہ ادا کیے، تم نے جو ہم نے تمہارے ذمے حقوق کیے تھے وہ تم نے ادا کیوں نہ کیے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں نہ ہی ہم سنی ہیں نہ ہی ہم مسلمان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان صرف کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے سے ہم اسلام میں داخل تو ہو گئے ہیں، لیکن ایمان والے تبھی ہوں گے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے طے کر دیا ہے، اس پر جب ہم کھرے اتریں گے تبھی ہم مسلمان ہوں گے، تبھی ہم مومن کہلائیں گے۔ اسی طرح سے جب ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تبھی ہم سنی کہلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے تب ہم سچے سنی کہلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فاتحہ کرا دینے سے یا مزار پہ چادر چڑھا دینے سے ہم سنی ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ یا خرافاتی منتیں مانگ لینے سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم سنی ہو جائیں گے، تو ایسے ہم سنی نہیں ہو جائیں گے۔ سنی وہ ہوگا جو انسان جب صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات میں آنکھ بند ہونے تک وہ ہر پہلو میں سنت کو زندہ کرتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ کیسا ہی پہلو کیوں نہ ہو، زندگی کے ہر پہلو کو جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سو کر اٹھنے کا طریقہ بتا دیا کہ سو کر تمہیں اٹھنا کیسے ہے۔ اور کسی مذہب میں اور کسی بھی دھرم میں آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کو سو کر کیسے اٹھنا ہے، سونا کیسے ہے، پیشاب کیسے کرنی ہے، پیخانہ کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے۔ لیکن ہمارا مذہب اسلام مکمل دین ہے، اس میں ہمیں ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائی ہے، کہہ کر نہیں بتائی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں ہمیں کر کے بتائی ہیں کہ جب صبح اٹھنا ہے تو ہمیں کس طرح سے اٹھنا ہے۔ جب ہمیں صبح اٹھنی ہے تو سو کر اٹھنے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے بعد میں ہمیں وضو کرنا ہے، ہمیں بستر سے کس طرح سے اترنا ہے، اسی طرح سے ہمیں ناشتہ کس طرح سے کرنا ہے، ہمیں نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، ہمیں مسجد میں کس طرح سے جانا ہے، اگر ہماری نماز قضا ہو جائے تو ہمیں قضا نماز کس طرح سے پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کر کے بتا دی۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دے رہے، ہم صبح اٹھ رہے ہیں تو ہمیں دعا کا تو کوئی خیال ہی نہیں، دعا تو چھوڑ دیجئے، ہم سے بسم اللہ نہیں پڑھی جا رہی ہے، الٹا اکثر لوگ گالی گلوچ کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، اگر کوئی اٹھا دیتا ہے تو الٹا ٹیڑھا بیڑا منہ بنا کر اٹھ رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ جبکہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہماری آنکھ کھلے تو ہم مسکراتے ہوئے اٹھیں، سب سے پہلے دعا پڑھیں، اگر دعا نہیں یاد ہے تو کم از کم بسم اللہ پڑھیں، بستر سے اترتے وقت ہمیں کس طرح سے اترنا ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ وہ چیزیں نہ کرتے ہوئے ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنے بستروں کو صفائی کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا، وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم نام سنی رکھ لینے سے ہم سنی ہو جائیں گے، تو سنی نہیں ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے زندگی کے ہر پہلو میں سنت کو اپنانا پڑے گا، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، ہمیں جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیے ہیں، صرف نماز فرض نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، صرف نماز فرض نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، اپنے پڑوسی کا حق بھی فرض ہے ہم پر۔ اگر ہمارا پڑوسی ضرورت مند ہے، وہ مدد اس کو ضرورت ہے، تو ہم پر فرض یہ قرار دیا گیا، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یاد رکھنا فرض ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی کوئی پریشان ہے، اگر آپ کا کوئی پڑوسی پریشان ہے، ضرورت مند ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں، تو آپ پر اس کی مدد کرنا فرض ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا پڑوسی پریشان ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، وہ بھوکا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ سوچیں ذرا، حج ایک فریضہ ہے، فرض ہے مسلمانوں پر۔ جو چیزیں فرض کی گئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، 5 جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے حج ہے۔
لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا پڑوسی ضرورت مند ہے آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا. تو سوچے ذرا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. بدگمانی, آج بدگمانی کرنا ہمارے اندر عام ہو گیا ہے. ہمارے ہر مسلمان بھائی ایک دوسرے سے بدگمان رہتے ہیں. بدگمانی کیا ہے؟ پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں. بدگمانی کہتے ہیں کہ کسی کے اندر اگر آپ نے مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی شراب کے ٹھیکے سے نکل رہا ہے, اب آپ اس کے بارے میں یہ گمان کرنے لگے کہ وہ شرابی ہے, تو یہ بدگمانی کہلاتی ہے. اسی طرح سے کسی انسان کو کوئی بھی کام کرتا دیکھیں, اس کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ یہ انسان غلط ہے, یہ بدگمانی کہلاتی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مذمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمان مت بنو. اگر آپ دیکھیں کہ کسی مسلمان بھائی کو, کسی مسلمان کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ نے دیکھا کہ کوئی غلط جگہ سے نکل رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی غلط طریقے سے کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں بدگمان ہونا بہت غلط ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس جانا ہے, اس کے متعلق اس سے بات کرنی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کے بارے میں آپ کی ایسی چیز دیکھی ہے, کیا آپ نے ایسی غلطی کی ہے یا نہیں؟ اگر غلطی اس نے کی ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ غلطی تھی, یہ گناہ ہے, اس سے آپ توبہ کر لیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں, کسی کو کوئی کام کرتا دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں اور اس سے اس بارے میں تحقیق نہیں کرتے ہیں, اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کرتے ہیں, پوچھتے نہیں ہیں, بلکہ وہی بات جا کر دوسروں کو بتا دیتے ہیں. پھر اس سے وہ بات تیسرے تک پہنچتی ہے. اسے اس طرح سے اس معاشرے میں اس بات کو پھیلا دیتے ہیں اور وہ غلطی, وہ گناہ بھلے اس نے کیا نہ ہو, لیکن وہ اس انسان کے بارے میں بدگمانی سارے معاشرے میں پھیل جاتی ہے. اب یہ چیز آپ کے سر آئے گی. یاد رکھیں یہ ایسا گناہ ہے, یہ آپ کی ساری نیکیاں کھا جائے گا, آپ کی ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اس گناہ کے کرنے کے بعد میں اگر آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہو گئے اور پھر اس بات کو آپ نے سارے معاشرے میں پھیلا دیا, اب آپ نے اس کی غیبت بھی ہو گئی ہے, اس کی بدگمانی کی آپ نے, اس کی ایک عزت تھی, اس کی ایک امیج تھی, اس کو آپ نے خراب کیا. کسی مسلمان کو ذلیل و خوار کرنا, ذلیل و رسوا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ گناہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں داخل ہو گیا. اگر آپ نے دنیا میں اس سے اس بات کی معافی مانگ لی تو بہتر. اگر اس دنیا میں آپ نے اسی شخص سے معافی مانگ لی, ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گناہ, یعنی اگر آپ نے نماز چھوڑی ہے, روزے چھوڑے ہیں, حج نہیں کر پائے یا اور گناہ ہے جن کا تعلق عبادت سے ہے, اللہ کی عبادت سے ہے, وہ گناہوں کی معافی آپ نے اللہ سے مانگی, اللہ نے معاف کر دیے. لیکن جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے ان کی معافی پہلے آپ کو بندوں سے مانگنی پڑے گی. آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی تو اس کی معافی آپ کو کس سے مانگنی پڑے گی؟ بندوں سے مانگنی پڑے گی. عام طور پہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے. مثال کے طور پہ اکثر اگر کوئی انسان زیادہ مال و دولت کما رہا ہے, اس کا کاروبار صحیح چل رہا ہے, تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ اس کا کاروبار 2 نمبر کا ہے, وہ چوری کا کام کرتا ہے, وہ غلط کام کرتا ہے, وہ حرام کما رہا ہے. میرے بھائی آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے. یہ بھی ایک طرح کی بدگمانی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمائی ہے. اسی طرح سے اگر کسی کا کام اچھا چل رہا ہوتا ہے اور ہمارا کام اچھا نہیں چل رہا ہوتا ہے, مان لیجیے مثال کے طور پہ آپ کا کام اچھا نہیں چل رہا ہے اور آپ کے پڑوسی کا کام اچھا چل رہا ہوتا ہے, تو ہم میں سے اکثر لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے گھر میں کچھ کروا دیا ہے, ہمارے پڑوسی نے ہمارے گھر میں تعویذ گنڈے کروا دیا یا ہمارا کام میں بندش کروا دی ہے. یہ بھی بدگمانی ہے. اسی طرح سے کسی کو پھلتا پھولتا دیکھ کر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس انسان نے ہمارا کام روک لیا تھا, ایسا کر لیا تھا, ویسا کر لیا تھا, یہ ساری باتیں بدگمانی میں آتی ہیں. یہ ساری باتیں, اس میں کئی گناہ پائے جاتے ہیں. پہلی چیز تو بدگمانی پائی جا رہی ہے.
دوسری چیز اس میں حسد پائی جا رہی ہے، اور یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ گناہ کبیرہ ایسا گناہ ہے کہ صرف ایک گناہ، زیادہ کی بات یہاں نہیں کر رہے، صرف ایک گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آپ اگر جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ کو جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا ہوگا، اور پھر آپ کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ کبیرہ نکل آتا ہے، تو آپ کو جنت میں جاتے ہوئے آپ کو واپس بلا لیا جائے گا، اور جنت سے جہنم طرف آپ کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اچھے سے قاعدے سے نہیں لے جایا جائے گا، بلکہ منہ کے بل گھسیٹ کر آپ کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیا جائے گا۔ صرف ایک گناہ کبیرہ کی یہ نحوست ہے، آپ سوچیں ذرا۔ اور یہ گناہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ یعنی بدگمانی عام ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں، تو ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی مومن بھائی میں، کسی مسلمان کو ہم کوئی غلط کام کرتا بھی دیکھ لیں، تب بھی ہمیں اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا ہے۔ صرف انسان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ایسی قوم ہو گئے، ہمارا حال آج یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں بھی بدگمانی کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسانوں کے بارے میں بدگمانی تو سمجھ میں آتی ہے، ہم اللہ کے بارے میں تو بدگمانی نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی یہ ہے کہ جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، جب ہمارا کوئی کام چل نہیں رہا ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہم پر آ رہی ہوتی ہے، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن کب قبول کرے گا یہ اس کی مصلحت ہے، یہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ترنت وہ چیز عطا کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہم اکثر بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ انسانوں کے بارے میں جب ہم بدگمان ہوتے ہیں تو صرف ہم گنہگار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم بدگمانی ہمارے دل میں آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ مان لیجیے آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، یا آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اکثر ہم لوگوں کی زبان پر یہ کلمات آ جاتے ہیں کہ ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، میری نہیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ ایسا کلمہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کلمات کفری ہیں، یعنی یہ کفریہ کلمات ہیں، ایسی باتیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ظلم کیا، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر ہی ساری مصیبتیں ڈالتا ہے۔ یہ سارے کلمے کفر کے ہیں۔ اگر کوئی انسان چاہے وہ پریشانی میں بولے، چاہے مشکل میں بولے، یا کچھ بھی کیسے بھی حالات میں اگر کوئی انسان ایسے جملے بولتا ہے تو وہ اس نے کفر کیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے۔ ایسے کلمات کہنے والا، اکثر کر عورتیں یہ کلمات موت مٹی کے وقت کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد چھین کر ہم پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کو ہماری ہی اولاد چھیننی تھی، یا ہمارے ہی بیٹے کو اللہ تعالیٰ کو چھیننا تھا، ہمارا بیٹا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آ گیا تھا۔ تو اس طرح کے الفاظ یہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ بہتان نہ ہی ہمیں انسانوں پر لگانا ہے، نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی ہمیں بہتان لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو یا کسی بھی انسان کو ہم کوئی غلط کام، مان لیجیے مثال کے طور پہ کسی انسان کو ہم شراب کے ٹھیکے سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم وہاں کیوں گئے تھے؟ اب ہو سکتا ہے کہ وہ انسان وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دینے گیا ہو، یا کسی کو وہاں پر تبلیغ کرنے کی نیت سے گیا ہو، آپ اس پر بہتان لگا دیا آپ نے کہ وہ شراب پینے گیا،
اسی طرح سے ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا، اگر وہ انسان وہاں پر شراب پینے گیا ہے تو آپ اس کو تاکید کریں کہ میرے بھائی شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، اسے نہیں پینا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرے گناہ، اگر کوئی انسان دوسرا گناہ کر رہا ہے، یعنی زنا کر رہا تھا یا زنا کرتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھ لیا، تو آپ اس کو منع کریں، پہلے اس سے پوچھیں۔ اسلام میں آیا ہے کہ اگر آپ دیکھ بھی لیں تب بھی اس سے ایک بار تفتیش کر لیں کہ ماجرا کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جیسی آپ کو نظر آ رہی ہے ویسی ہی ہو۔ اگر کوئی چیز ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں پہلے اس سے پوچھیں، دوسرے سے نہ پوچھیں، بلکہ جو انسان کر رہا ہے اسی سے جا کر پوچھ لیں۔ وہ انسان اس بارے میں جو بات کہے پہلے اس بارے میں آپ اس سے بات کریں، پھر اس کو تاکید کریں۔ اگر کوئی انسان زنا کر رہا ہے، زنا کے قریب جا رہا ہے، تو آپ اس کو روکیں، اس کو نصیحت کریں۔ اسی طرح سے کوئی انسان جوئے کے قریب جا رہا ہے، جوئے یا کوئی بھی دوسرے حرام کاموں کے قریب جا رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے تفتیش کر لی، اب اس کو نصیحت کریں۔ اور دوسری چیز، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تب دوسرے کو کہا، تو یہ بھی گناہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا تھا اور آپ نے دوسرے کو بتا دیا، اب آپ سوچیں کہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے؟ ہمارے بہت سارے ایسے گناہ ہوں گے جو معاشرے میں کھل جائیں تو ہم سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہ رہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ آپ نے اس کو گناہ کرتے دیکھا، آپ اس کو نصیحت کر دیں، بس یہاں سے بات ختم ہو گئی۔ آپ اس بات کو اگر دوسرے تک پہنچائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، بھلے وہ اس انسان نے وہ کام کیا ہے، وہ اللہ اور اس کے بیچ کی بات ہو گئی۔ ہاں، اگر آپ اس نیت سے اگر کسی دوسرے انسان کو بتاتے ہیں کہ وہ انسان اس کو نصیحت کرے گا تو وہ انسان مان جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ یا کوئی لڑکا کوئی غلط کام کر رہا ہے، اب آپ اس کے والدین کو یہ بات کہتے ہیں، یا اس کے کسی خاص انسان کو، اس کے بڑے بھائی کو یا اس کے چچا کو یہ بات کہتے ہیں، اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ انسان سدھر جائے گا، تب تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف بتانے کی نیت سے، کہ بات پھیلانے کی نیت سے اگر کسی کو بتائیں گے تو پھر آپ اس سے زیادہ گنہگار ہوں گے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عبادتوں کو بھی کھا جائیں گی، ختم کر دیں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ